Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Veterans Shooters channel. Respected viewers, USSR made guns जो IJ-27 इजेक्टर मॉडल है उस पर ऑलरेडी एक रिव्यू मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ डिटेल में, बट थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस आज मैं आपके सामने पेश करूँगा इन मॉडल्स का, और उसमें इनकी क्या क्या खसूसियात हैं और क्या क्या इश्यूज़ इन मॉडल्स में लोगों को फेस होती रही हैं या बिकॉज ऑफ सम रीज़न एक नॉन फॉल्ट जितने भी हैं, और बाकी जो जो इश्यूज़ इन गन्स में मोस्टली लोगों को सामने आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। में इनका मेन जो रीज़न था वो हंटिंग के लिए था, और हंटिंग में चूँकि जब जिस पर्पस के लिए गन्स बनाई जाती है फॉर हंटिंग तो उसको लाइट वेट बनाने की एफर्ट होती है फ्रॉम द मेकर साइड, और लाइट वेट और बैलेंस गन हो ताकि लॉन्गर डिस्टेंसेस में ये काम आए। चूँकि रशियन रीजन ज़्यादा स्नो कवर्ड है और जितना भी स्नो कॉक ये जो बर्ड्स हैं ये भी स्नो कवर्ड एरियाज़ में ही मोस्टली ये पाए जाते हैं, तो वहाँ के लिए इन्होंने इसकी मेटलर्जी और इसका डिज़ाइन इस तरह किया कि इसको लॉन्गर डिस्टेंसेस में बर्फ़ में ले जाने में उनको कोई दिक्कत कोई इशू पेश ना आए, तो इस वजह से उन्होंने इसको अच्छा बैलेंस और लाइट वेट बनाया हुआ था। और इसकी जो मेटलर्जी है, इसका जो बैरल्स हैं वो हैमर फोर्ज्ड और क्रोम लाइन बैरल्स हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बैरल्स की वेयर एंड टेयर बिल्कुल भी नहीं होती, और जितना भी यूज़ करते हैं उसका उसके ऊपर वेयर एंड टेयर या इफेक्ट उसका आता नहीं है, डिटोरिएट बैरल्स और मेटल नहीं होता। उनकी एक मेटलर्जी तो उस टाइम की बड़ी आउट क्लास थी भी और बहुत अच्छी थी, और इवन ये इजेक्टर मॉडल्स भी उन्होंने बनाए थे और बड़े सक्सेसफुल थे। और वुड जो आप देखते हैं तो इसमें मोस्टली जो बीच वुड है वो इस्तेमाल होती रही है, जिस तरह आप यूरोपियन मॉडल्स में या अभी टर्किश में भी जो बन के आ रहे हैं वॉलनट स्टॉक और वॉलनट वुड में ये बने होते हैं, बट ये इन्होंने बीच वुड में बनाया है। बट बीच वुड में भी जो अच्छी चीज़ इनकी है वो इन्होंने हैंड चेकरिंग इन तमाम गन्स की है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। हैंड चेकरिंग जो है ना थोड़ा महंगा फेयर होता है और इस पर टाइम भी लगता है और मास्टरी भी रिक्वायर्ड होती है, बट डिज़ाइनिंग इन्होंने ऐसी की है कि इसके आप वुड में भी देखें तो ये जो आपको एक पॉलीमर पीस यहाँ नज़र आता है, दूसरा इसका जो बट पीस है उसमें, तो बहुत ही इसकी जो एक फिनेस वाला पार्ट था उस पे उनका फोकस उस टाइम में गन्स जब बना रहे थे तो थे। और चूँकि कंपटीशन भी था उस वक्त, जो ब्रिटिश ईरा या यूरोपियन मॉडल जितनी भी इंग्लैंड की गन्स थी तो वो अपनी नफासत की वजह से, चेकरिंग की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से, फिर उसमें एनग्रेविंग वो लोग करते थे, तो इन्होंने उनके साथ एक कंपटीशन में एक अपने एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि ये बड़ा सक्सेसफुल भी रहा है, और ओवरऑल ये बड़ा आम भी है, पूरे दुनिया में लोग पसंद करते हैं, और पाकिस्तान में, एशिया में बहुत ज़्यादा बिलखुसूस जो है ना लोग इसको लाइक करते हैं। तो वुड की भी जो ग्रिपिंग है, ग्रिप है जहाँ से आप पकड़ते हैं, तो अभी जितने भी मॉडर्न शॉटगन्स हैं उसमें ये थोड़ा उसकी मोटाई ज़्यादा होती है आजकल नए जितने भी हैं, और इसमें आप देखते हैं तो इसकी एक नहायत ही बैलेंस पकड़ने के लिए जो इसको इन्होंने एक वुड स्टॉक को यहाँ पर ये हैंड गार्ड जो ये वाली जगह जहाँ पर पाम आता है और हाथ बैठता है, तो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही इसको इन्होंने रिफाइंड बनाया हुआ है। फ्रंट हेड गार्ड भी इन्होंने जिस डिज़ाइन से बनाया हुआ है तो यहाँ से इसका बिल्कुल लेवल है विद द मेटल पार्ट, और यहाँ पे आके ये वाइड होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ताकि पाम में इसको जब आप पकड़ते हैं तो आपकी ग्रिप और होल्ड जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है, तो उस लिहाज से इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं जो इसके नॉन फॉल्ट्स और इश्यूज़ की बात कर रहा था, नॉन फॉल्ट इसमें नॉर्मली जो एक चीज़ आती है यूएसएसआर गन में कि लोअर बैरल को शूट आप करें तो लोअर बैरल में टाइम मिसिंग होता है, कार्ट्रिज मिस फायर करता है और वो फायर नहीं करता, वो बिकॉज ऑफ जो इसका नीचे एक हैमर सिस्टम है वो ट्रेवल करता है, तो वो नीचे वाला थोड़ा फार है, तो इसकी वजह से ये आगे जब ये एक्सटेंड होता है आगे फायरिंग पिन काफ़ी लंबी फायरिंग पिन होती है नीचे वाली, तो उसको जब ये स्ट्राइक करता है हैमर तो उसकी वजह से वो ट्रेवल और वो इतना ज़्यादा उसको चोट नहीं पहुंचाता। तो ये एक इनमें नॉन फॉल्ट तमाम बेकाल शॉटगन्स में नए वालों में भी है और इस पुराने में भी कुछ लोग कहते थे, बट मेरे पास तो ये शॉटगन है, इसको मैंने काफ़ी टेस्ट फायर किए तो उसमें उस तरह का इशू नहीं आया।
ایک ایشو جو اس میں ایک اور نان فالٹ لوگ کہتے ہیں وہ اس کے جو ایجیکٹرز ہیں، ایجیکٹرز میں ایٹ ٹائمز کوئی ایک سائڈ کا ایجیکٹر جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے یہاں پر اینڈ پہ آ کے، اور جب آپ اس کو شوٹ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو اس میں ایک کارٹریج جو انسپینڈ کیس ہے جس کو آپ نے فائر کیا ہوتا ہے، نارملی ان گنز میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک اس کا ایجیکٹر جو ہے نا اس میں وہ پھنس جاتا ہے اور اس کا کیس جو ہے نا اس میں بیرل کے اندر ہی چیمبر میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو پھر آپ کرنا پڑتا ہے کھول کے، اور اس کو باہر نکالنے کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ ایکسٹرا ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس میں مجھے یہ ایشو آیا نہیں ہے، بٹ نان فالٹ ایک جتنا بھی ایکسپیرینس شوٹرز ہیں پرانے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ ایشو آتا ہے تو موسٹلی پھر وہ کنٹینیو رہتا ہے، اور اس کو پھر کافی آپ نے کوئی اس کی میکینیکلی اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ پرابلم اس کا سالو ہوتا ہے۔ یہ دو نان فالٹس تھے۔ تیسرا ایشو، چونکہ یہ پرانا ووڈ ہے، بیچ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایٹ ٹائمز یا جو یہ گرپ کی جگہ ہے اس جگہ پہ، تو جب شوٹنگ کرتے ہیں یا کہ یہ گر جاتا ہے ووڈ، چونکہ یہ بڑا فائن اور انہوں نے پتلا باریک بنایا ہوا ہے، تو یہاں پر کوئی کریک لائنز ویزیبل ہو جاتی ہیں، یا یہاں پر جو میٹل اور ووڈ کا آپس میں جہاں لگ رہے ہیں تو وہ بیکاز آف اگر ہیوی کارٹریجز کو یوز ہوں تو کوئی اس کا سپلٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ووڈ کا۔ اور یہ IJ-58 والے شارٹ گنز میں اور یہ جو IJ-27 ہے ان میں عموماً وہ کریکس اور پھر لوگ اس کو ریپیئر کرتے ہیں، یہ والا ایشو آتا ہے۔ تو یہ تو اس کے تین جو مین نان فالٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو وہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں USSR میں فالٹس جو شوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، ریلائبلٹی وہ بالکل بھی نہیں ہے، ریلائبل ہے، شوٹ کریں گے۔ بروکن یا اس کو آپ خراب کرنا چاہیں یا خراب زبردستی جتنا مرضی فائر کریں، گرائیں، گرے، جو بھی سے آپ ہنٹنگ میں لے کے جائیں، رف بھی یوز کریں، تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے اور وہ ایشو اس میں ان میں آتا نہیں ہے۔ باقی جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ آلریڈی میں بتا چکا تھا، دوبارہ بتا دوں گا کہ اس کی مین جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو وہ اس کی ابھی تک کی جو میٹل فنش ہے وہ بڑی کلاس کی ایک ہے، ایک کوالٹی جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو میکر نے بنایا تھا اور جس طریقے سے یہ بنایا تھا، تو اس کو اپریشیٹ نہ کرنا میرے خیال ہے ناانصافی ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اس کی جو بیرل کی فنش ہے، بیرل کی کنڈیشن ہے، تو اٹ از آؤٹ کلاس ود نو ایشوز، ود نو ڈینٹس، اسکریچز، اور ابھی بھی انٹیکٹ ہے جتنے بھی ٹائم اس کا ہو چکا ہے۔ شارٹ گن اتنی پرانی بھی ہے۔ اچھی چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ پازیٹیو چیزیں، پہلی پازیٹیو چیز اس کی جو بیرلز ہیں موڈیفائڈ اور فل یا موسٹلی اس میں آتی ہے CN موڈیفائڈ، اور اس میں آپ کٹس کے حساب سے اگر ہم کریں تو موجودہ سیٹنگ میں یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 3 کٹس نیچے والی موڈیفائڈ ہے اور اگلی اوپر والی 2 ہے، فل ہے۔ تو اگر اس کو آپ سلنڈر میں ہو تو وہ پھر اس میں 4 کٹ نیچے والی اور اوپر موڈیفائڈ 3 کٹ، بٹ اس کی جو ایک ڈائی میٹر ہے یا اس کو فکس اسٹروک چونکہ ہے تو یہ موڈیفائڈ اور فل میں ہے۔ اور اس کی جو پیٹرن ہے ابھی بھی میں اس کو بہتر گریڈ کرتا ہوں، جو کہ نئی شارٹ گنز ہیں، بیکال کی شارٹ گنز ہیں MP-27، ان سے ان کا پیٹرن ابھی بھی فار مور سپیریئر، فار مور بیٹر۔ اور جو اس کا ڈسپرشن ہے پیلیٹس کا، دور ریچ اس کی، ایک تو ریچ ان کی بہت زیادہ ہے، دور سے بھی آپ ہٹ کرنا چاہیں کوئی چیز تو آپ ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں، فار اسکیٹ شوٹنگ بھی ایون اٹ از گڈ، فار ٹریپ شوٹنگ۔ تو کوئی چوک کا ایشو نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس یہ شارٹ گن ہو اور آپ ایک دفعہ اس پہ سیٹ ہو جائے، آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے، تو پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مس ہو۔ تو اس کنفیگریشن میں جو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو چوکس ہیں، تو اس میں یہ ڈو ہنٹنگ کے لیے اور ڈک ہنٹنگ کے لیے تو یہ آئیڈیل ہے ہی ہے، اور ایون تھوڑا لانگر ڈسٹنسز پہ آپ باقی بھی اس سے کوئی ہنٹ کرتے ہیں، ریبٹ ہنٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے بیکاز آف اٹس ویٹ۔ اپ لینڈ کے لیے بھی اٹ از سوٹیبل کہ اپ لینڈ میں تھوڑا ٹائم دے کے کسی بھی پارٹریج کو یا آپ کوئل ہنٹنگ کریں، بٹیر کے شکار پہ جائیں، تو تھوڑا فاصلہ دے کے اس کو آپ شوٹ کریں گے تو یہ بہت ایزی اور دور تک اس کی مار ہوگی۔ تھوڑا کلوز سے اوائڈ کرنا بہتر ہے بیکاز آف دا شارٹ پیٹرن، کلوز ہوگا تو وہ ڈیمیج زیادہ ہوگا جو بھی برڈ آپ ہٹ کریں گے۔
تو ایک اچھی گیم گن ہے یہ، اس کو ایز اے گیم گن ہم یوز کریں تو بیسٹ ہے، اور ایز اے اینٹیک جو اینٹیک لورز ہیں ان کے لیے یہ شارٹ گن ایز اے اینٹیک بھی اگر وہ رکھیں تو اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، ایک اپنا ایک مقام ہے اس کا. تو شوٹنگ کمیونٹی میں، ہنٹرز میں، شارٹ گن کمیونٹی میں اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے آج بھی. تو اس کا آپ دیکھیں بیکاز آف اٹس میٹل، جتنا بھی اس کے آپ میٹل کو دیکھیں، جت طریقے سے بڑی زبردست صفائی سے یہ بنا ہوا اس کا کمپلیٹ میکینزم ہے، میٹل ہے، فنش ہے، کوئی اس پہ ویئر اینڈ ٹیئر، کوئی اسکریچ مارکس، کوئی ٹولنگ مارکس، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کی ڈیوریبلٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آپ کے سامنے میں اس کی میٹل پارٹ کو، جو اس کا ٹریگر اسمبلی ہے اور نیچے سٹاک ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اٹ سپیکس فار اٹ سیلف. آٹو سیفٹی ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کی سیفٹی، اگر یہ آف ہے تو یہ خود دوبارہ سیف پوزیشن میں چلا جاتا ہے. تو دس از آٹو سیفٹی. باقی ڈبل ٹریگر ہے تو سلیکشن آپ کے لیے ایزی ہے کہ آپ کون سی بیرل شوٹ کریں ایز پر یور نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ. تو بہترین شارٹ گن ہے، جن لوگوں کے پاس ہیں تو ان کو یہ رکھنی چاہیے شارٹ گن. جن کے پاس نہیں ان کو ایکوائر کرنی چاہیے اگر ان کو لکیلی کوئی اچھی شارٹ گن مل جائے، کیونکہ آج کل ان شارٹ گنز کی اویلیبلٹی مشکل ہے مارکیٹ میں اور بہت کم ہے، اور جو ہیں بھی تو لوگ ہائی پرائسز ڈیمانڈ کرتے ہیں. موسٹلی 3 لیکس پلس لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ملنا تھوڑا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کنڈیشن نارمل ہے یا ریپیئر ہوئی ہے تو مے بی اس کی قیمت کچھ کم میں بھی کسی کو لکیلی مل جائے تو وہ پھر ان کی اپنی لک ہے. تو ایزی ٹو اسمبل، ایزی ٹو بریک، اور کوئی ایسا وہ نہیں کہ آپ کو یہ کسی جگہ میں، کسی ہنٹ میں یہ انریلائبل ہوگی یا آپ کو یہ کوئی پرابلم دے گی، کوئی ایشو دے گی، اس طرح کا کوئی وہ والا اس میں فیکٹر، کوئی ایشوز نہیں آتے. تو اوور آل اے ویری گڈ گن، شارٹ گن، نون فالٹس، اور اس کے پلس اینڈ مائنس آلریڈی میں بتا چکا ہوں. بٹ یہ آپ ایک بیلنس شارٹ گن کیٹیگری میں، ایک اچھے بجٹ شارٹ گن کیٹیگری میں، ایک اینٹیک کیٹیگری میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ریلائبل ہے، اسٹیل کا اس کا لوور ہے، اور نارملی ابھی شارٹ گن آ رہے ہیں وہ المونیم کے ساتھ ہیں تو وہ ویک ہوتی ہیں شارٹ گن. تو اس پہ آپ کوئی بھی لوڈ چلائیں، کوئی بھی فائر کریں، یہ کبھی بھی اس میں ایشو نہیں آئے گا. تو اوور آل اے ویری گڈ اینڈ بیسٹ گن.